کیوں اکثر لوگ اپنی زندگی کے آخری اوقات میں ڈپریشن اور غم میں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ زندگی جانے کا غم ہوتا ہے. یہ زندگی جو جی رہا ہوں یہ مجھ سے ایک دن کیا ہو جائے گی، چھین لی جائے گی، تو ساتھ میں غم بھی لاتی ہے. تو غم کا تصور ہی تب ہے جب محبت ہوتی ہے. کسی نے کہا مولانا تبرہ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا تبرہ ہے ہی نہیں، تولا ہے تو تبرہ ہے. کہ اگر تولا آئے گا تو تبرہ آئے گا. جب کسی کی محبت آئے گی تو اس کے دشمن سے نفرت بھی آئے گی. محبت نہ ہو تو دشمن سے نفرت کیسے؟ یہ محبت بڑی خطرناک چیز ہے. اب فرینکفرٹ میں تھے، کسی مومن نے اوڈی کی نئی گاڑی لی، مجھے دکھا رہے مولانا نئی گاڑی لی ہے ماشاءاللہ بڑا خرچہ کیا ہے. کہا کہ مولانا ایک جیلس بندے نے چابی اٹھائی اور ایک سائیڈ سے یہ اسکریچ مارا، دوسری سائیڈ سے وہ اسکریچ مارا، اور کسی نے تو یہ بول دیا مولانا جب میں نے اپنی گاڑی کا اسکریچ دیکھا ایسے لگا یہ کسی میٹل پہ اسکریچ نہیں ہے، میرے دل پہ کوئی اسکریچ مار کے گیا ہے. محبت جب میٹل سے ہو جائے، محبت جب مٹیریل سے ہو جائے، اور جب اسے اسکریچ آتا ہے اسے تو تکلیف نہیں ہوتی لیکن تجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ تو نے اس سے کیا کر دی ہے؟ محبت کر دی ہے. تو محبت غم بھی لاتی ہے، محبت خوشیاں بھی لاتی ہے، اور خدا نخواستہ محبت یک طرفہ ہو تو بڑی ضلالت لاتی ہے. یک طرفہ محبت کبھی نہ کیا کریں، کیونکہ آخر میں غم ہی غم ملے گا. آپ پیار جھاڑتے رہو گے، ادھر سے کوئی رسپانس نہیں آئے گا تو ادھر سے بندہ غمگین ہو جائے گا. تبھی فرمائے دو طرفہ محبت میں جایا کر. ایک تو یقین ہے نا کہ خدا بندے سے محبت کرتا ہے. اگر محبت نہ کرتا تو مجھے عدم سے وجود میں نہ لاتا، اگر محبت نہ کرتا تو احسان نہ کرتا، اگر محبت نہ کرتا تو انسان نہ بناتا، اگر محبت نہ کرتا تو عاشق علی نہ بناتا، اگر محبت نہ کرتا تو حسین کی محفل میں نہ بلاتا. یہ دلیل ہے کہ خدا مجھ سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. تو ایک محبت ہو گئی، اب دوسری طرف سے محبت کا ہونا ضروری ہے. جب یہ دو طرفہ محبت ہو جائے گی تو میرے وجود میں کیا آ جائے گا؟ سکون آ جائے گا. تو ایک چیز نسلوں کو بتائیے، پہلی چیز کہ ہر محبت کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے. جب نسبت ہو گئی تو محبت عقل ہے. مثلا اب ایک الگ بحث ہے لیکن چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. کتنی سائنس نے ترقی کی. مثلا انگریز درخت کو دیکھتے ہیں، اسی درخت کو پرکھنے میں لگ جاتے ہیں. مچھلی کو دیکھا اس کے پرکھنے میں لگ گئے، کسی اینیمل کو دیکھا اس کے پرکھنے میں لگ گئے. کتنی خوبصورت ہیں اس کی کلیاں، اس کی پتیاں، درخت کے اس اعجاز میں گم ہو جاتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں جو حسن کو دیکھ کر حسن میں گم ہو جائے یہ بے وقوف ہے. عقل مند کون ہے؟ جو حسن کو دیکھ کر حسن میں گم ہو جائے یہ بے وقوف ہے. جو حسن کو دیکھ کر خالق حسن تک جائے. اب اس کی ریزن دے رہا ہوں. ایک جناب آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا وہ کیا کہنا میری آنکھوں کا، کتنا خوبصورت، کیا کہنا میرے ہونٹوں کا، کیا لالی ہے، کیسے بال ہیں. اب دیکھے جا رہا ہے اور اپنے ہی حسن کی تعریف کیے جا رہا ہے. لیکن حسین تو ہے، تعریف تو بنتی ہے، لیکن یہ تو پوچھے کہ اگر تو حسین ہے اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ میں حسین ہوں تو میرا کمال کیا؟ کوئی رنگ کا کالا، کوئی رنگ کا گولا، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ تیرا تو کوئی کمال نہیں ہے. اگر تیرے ہاتھ میں ہوتا تو دنیا نے جو آج حال اپنے بدن کا کیا ہے، اللہ نے جتنے بدن میں سوراخ دینے تھے دے دیے، لیکن یہ کیے جا رہا ہے، بڑھائے جا رہا ہے. اس سوسائٹی میں تو مجھے پتا ہی نہیں لگتا. ایک جوان مجھ سے ملا، اس نے اتنی بالیاں پہنی ہوئی تھی. کہا مولانا یقیناً میں آپ کو اچھا نہیں لگا. میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، خود کو دیکھ کے بولو اچھے ہو کہ نہیں. ہماری حرکات اور سکنات اگر عقل کی بنیاد پر ہوں. فطرت بشر میں خدا نے ایک چیز رکھی ہے کہ ہر انسان عاشق کمال ہے. اس کا تعلق مسلم، مسیحی، کرسچن، لادین، ایتھیسٹ سے نہیں ہے. کسی بھی انسان سے ملے وہ کمال کے پیچھے. مال چاہیے تو حد اکثر کمال تک پہنچنا چاہتا ہے. اب ریاست چاہیے، لیکن ایک سوال ہے، کسی انسان کی خواہش ہے کہ مثلا مجھے یہ جاب مل جائے، مجھے یہ اسٹیٹس مل جائے، مجھے یہ پاسپورٹ مل جائے، مجھے یہ چیز مل جائے، اور اسے پوچھا جائے وہ ملے گا تو مجھے سکون مل جائے گا، میں با کمال ہو جاؤں گا. دنیا مال کے پیچھے کیوں ہے؟ کیونکہ مال ہمارے نقوص کو دور کرتا ہے، میری کمیوں کو دور کرتا ہے. بولوں گا مال ہوگا تو گاڑی لوں گا، مال ہوگا تو گھر لوں گا، مال ہوگا تو 20 بچوں کے لیے کپڑے لوں گا، مال ہوگا تو ٹریولنگ پہ جاؤں گا. مطلب جو میری خواہشات ہیں، جو میرے نقائص ہیں، مال اس کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے. جب وہ پورے ہوں گے تو میں با کمال ہو جاؤں گا، میں پرفیکشن تک پہنچ جاؤں گا. لیکن مقام تعجب یہ ہے کہ جس ریاست کی خواہش کرنے والا انسان یہ بولتا ہے اگر وہ مجھے مل گئی تو میں با کمال ہو جاؤں گا، لیکن مقام تعجب یہ ہے اس کے ملنے کے بعد بھی یہ اپنے قدموں کو روکتا نہیں ہے، کہتا دوسری ریاست چاہیے. دوسری ریاست ملنے کے بعد بھی قدموں کو نہیں روکتا، کہتا تیسری ریاست چاہیے. اگر اسے پوری دنیا بھی دے دی جائے اور پھر اسے خبر ملے کہ چاند پر بھی لوگ رہتے ہیں، کہے گا وہ بھی چاہیے. مریخ پر لوگ رہتے ہیں، کہتا وہ بھی چاہیے. کہتے ہیں یہ انسان کا نہ رکنا بتاتا ہے. یہ کسی ایسے کمال کے پیچھے کہ جس کے آگے کوئی کمال نہ ہو، یہ کسی ایسے حسن کے پیچھے جس کے آگے کوئی حسن نہ ہو. اور فرمایا وہ تجھے دنیا میں تو ملنے والا ہے ہی نہیں.
یہاں محدود ہے، یہاں لامحدود چیزیں نہیں ہیں، تبھی ادھر سے ادھر جنگ کرتا رہتا ہے کیونکہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ کہاں جا کر قرار پائے گا؟ جہاں اسے وہ ملے جو حسن لامحدود ہے، جو کمال لامحدود ہے، جو قدرت لازوال ہے۔ اور اگر اس حسن کو دیکھنا ہے تو حسین کے مصلی پہ آ جا، اگر اس حسن کو دیکھنا ہے تو زین العابدین کی دعاؤں میں آ جا، کیونکہ ایک ہی قدرت لامحدود ہے جس کے لیے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ ہر چیز کو فنا ہے، نہ اس کے حسن کو فنا ہے نہ اس کی قدرت کو فنا ہے۔ یہ دنیا میں جتنا حسن دیکھ رہے ہو یہ اس کے حسن کی جھلک ہے، یہ دنیا میں جتنا پاور دیکھ رہے ہو یہ اس کے پاور کی جھلک ہے۔ تبھی کہتے ہیں جسے تو مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور تبھی یہ عقل مندانہ فیصلہ تھا۔ امیر المومنین نے کسی سے پوچھا، امام نے کہا یہ بتا اگر تو 1000 لوگوں کو راضی کرنا چاہے کر سکتا ہے؟ مثلا اس مجمع میں اگر 100 لوگ ہیں اور مجھے بولا جائے مولانا ایسی مجلس پڑھیے 100 کے 100 راضی ہو جائیں، اب کوئی تبرعی ہوگا، کوئی نعرے مزاج والا ہوگا، کوئی اخلاق سنی مزاج والا ہوگا، کوئی بوڑھوں کا اپنا مزاج، جوانوں کا اپنا مزاج، بچوں کا اپنا مزاج، اب بندہ سب کو راضی کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا، سیدھی بات ہے۔ تو امام نے کہا اگر 1000 کو راضی کرنا چاہو کر پاؤ گے؟ کہ مولا ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان 1000 انسانوں کو راضی کرے۔ تو کہا کہ عقل کا فیصلہ کیا ہے؟ 1000 کو راضی کرنا آسان ہے یا ایک کو راضی کرنا آسان ہے؟ کہا کہ مولا ایک کو راضی کرنا آسان ہے، 1000 کو راضی کرنا مشکل ہے۔ تو کہا بندہ خدا عقل اور ہوش کے ناخن لو، جب تجھے علم بھی ہے تو 1000 کو راضی نہیں کر سکتا تو چھوڑ دے 1000 کو، اس ایک کو راضی کر دے۔ اہل بیت نے دنیا کی پرواہ نہیں کی، خدا کی پرواہ کی۔ دنیا میں مجھے کچھ دے سکتی، نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ خدا ہے۔ تبھی زیادہ سے زیادہ وقت اگر دیا تو اپنے رب کو دیا، اگر وہ راضی ہو جائے تو اگر سکون اور قرار ہے تو عقل کی محبت میں ہے۔ تو کہا کہ جو حسن کو دیکھ کر حسن تک رک جائے یہ کمال شیطان ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ اب شیطان فطرت کو بدل تو نہیں سکتا، ایک خوبصورت چیز کو بدصورت تو نہیں بنا سکتا، ظلم کو اچھا تو نہیں بنا سکتا، اچھے کو برا تو نہیں بنا سکتا، سیاہ کو سفید تو نہیں بنا سکتا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ایک سمپل کام کرتا ہے، شیطان آپ کو ایک چیز پہ روک دیتا ہے۔ وہ ایک خوبصورت پھول کو دیکھا، اسی پھول کے اندر آپ کو اتنا بزی کر دے گا کہ پھول سے نکلنے ہی نہیں دے گا۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں پھول کو دیکھ کر پھول پہ رک جانا بے وقوفی ہے، پھول کو دیکھ کر اس کے خالق تک پہنچنا عقل مندی ہے۔ سن کو دیکھ کر خالق حسن تک پہنچو۔ اور یہ جو میں نے جملہ کہا نا کہ ہر انسان پرفیکشن کے پیچھے ہے، لیکن پلیس غلط چنتا ہے۔ مصادیق جسے بولتے ہیں نا کہ مجھے پرفیکشن تک جانا ہے، کمال تک جانا ہے، لیکن میں نے کمال کو جہاں پہ کمال سمجھ رہا ہوں وہ کمال ہے ہی نہیں۔ مصداق کو بدل دینا، بس اگر کوئی مصداق بدل دے تو کیا ہوگا؟ کرسی خلافت پہ حسین ابن علی کو بیٹھنا چاہیے، کسی نے اس کا مصداق یزید بنا دیا تو ہدایت تو چلی گئی نا۔ شیطان کا کام ہے مصادیق کو بدلنا، اہل بیت کا کام ہے تجھے صحیح مصادیق دینا کہ وہ چیز کو وہاں رکھو جہاں رکھنے کے لائق ہے۔ یہی عدالت الہی کا کانسیپٹ ہے۔ ابھی یو کے میں ایک ریسرچ آئی بٹوین دا ایج آف 18 to 25، ایک ینگ ایج ہے کہ اس ایج میں جب ریسرچ ہوئی اکثر جوان ان کو ڈپریشن انزائٹی کے اندر نظر آئے، کہ سمجھ نہیں آتی، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، ایجوکیشن، گھر، ہر چیز دولت نے دی ہوئی ہے، اتنے ڈپریشن میں کیوں ہے؟ میں نے کہا انسان کس کے پیچھے ہے؟ کمال کے پیچھے۔ اب اس کمال کو کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ جسم میں، دنیا میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور یہاں اس کو کبھی ملنا ہی نہیں ہے، کیونکہ عالم مادہ عالم فنا ہے۔ بچے کو چھوٹی سی مثال ہے، یا سیب لا کے رکھو، 4 دن کے بعد آؤ گے خوبصورت ترین سیب میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ بہترین پھول لے کر آؤ، کھڑکی کے کنارے رکھو، 1 ہفتے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ اس کا مرجھا جانا بتا رہا ہے کہ میں باکمال نہیں ہوں۔ اس سیب کا گندا ہونا بتاتا ہے کہ میں باکمال نہیں ہوں۔ یہ اللہ نے جو آپ کی باڈی کا سسٹم بنایا نا، لذیذ کھانے کھاتے ہو پھر گندے ترین منظر میں وہ کھانے باڈی سے نکلتے ہیں، بدبودار ترین چیز بن جاتی ہے۔ یہ کیا بتا رہا ہے کہ میں باکمال نہیں ہوں۔ میرے اندر اگر جھلک بھی تھی حسن کی، وہ کسی اور کی عطا کردہ تھی، میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نسبت ہے اس کی طرف جس نے آئینے دنیا میں اپنے حسن کو ظاہر کیا ہے، جس نے آئینے دنیا میں اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے۔ انسان کیا کرے؟ بولے نہیں اس سیب کو میں نے خراب ہونے نہیں دینا، اب فریزر میں رکھ دے، ادھر رکھ دے، بڑی محنتیں کرے، لیکن کب تک بچائے گا؟ فرعونیوں نے اپنی جسموں کی ممیوں کو بھی بچایا تو کتنے سال بچائے گا؟ بالآخر تو فنا ہو جائے گا، پھر اس کو بچانے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک چیز نے جب 1000 سال میں ختم ہو جانا ہے، 3 دن میں بھی ہو جاتی ہے، 1000 سال میں بالآخر تو ہو جانا ہے نا، کسی نہ کسی ٹائم فریم میں ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایج گروپ دیکھا کہ 18 سال سے 25 سال کے جو یوتھ اور جوان تھے ان کے اندر ڈپریشن اور انزائٹی عروج پر۔ ریسرچ کی ایسا کیوں ہے؟ مال بھی ہے، اب انزائٹی ڈپریشن تب ہو پاکستانیوں کو ہو نا، گھر بھی نہیں، گاڑی بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں، مہنگائی بھی ہے، بجلی بھی نہیں، گیس بھی نہیں، وہ تو دیکھو راتوں کو چائے کے ڈھابوں پہ بڑی خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں سب کچھ ہے، جناب پریشان ہے۔
کہ کلب کیوں جاتے ہیں؟ کہ غم بھلانے کے لیے. وہ چاہے کہ کب بھی جا رہا ہے اسے کلب جانے کی ضرورت نہیں. اتنا کچھ دیا ہے, یہ بھی تو بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنی فیسلٹیز دی ہیں, لیکن آئے دن دیکھو یہ پریشانی کے عالم میں, آئے دن دیکھو یہ ڈپریشن میں. تو ایک ریسرچ کی انہوں نے کہ یہ ڈپریشن ہو کس چیز کی وجہ سے رہا ہے. تو ریسرچ ہوئی کہ پتا چلا یو کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں انسٹاگرام بڑا یوز کرتے ہیں. کہ ڈپریشن کی وجہ ہے انسٹاگرام. پاکستانی فیس بک, ویسٹرن کنٹریز میں انسٹاگرام بہت زیادہ چلتے ہیں. اب کبھی انسٹاگرام سے کیسا ڈپریشن, جیسے پاکستانی سسٹم کو ڈپریشن ہو رہا ہے نا ٹویٹر سے, مختلف چیزوں سے, تو کہا کہ ان کو ڈپریشن کیوں ہو رہا ہے انسٹاگرام سے, ایسا کیا ہے انسٹاگرام میں. پھر جا کے انسٹاگرام کے اندر ریسرچ کی. اب کہا کہ کیوں کہ انسٹاگرام میں یہ لڑکیاں, یہ بچیاں اپنے فوٹو اپلوڈ کرتی ہیں, اور انسٹاگرام ان کے فوٹوؤں پہ 3-4 فلٹر لگاتا ہے. فلٹر لگنے کے بعد انسان کو لگتا ہے میں با کمال بن گیا. کہا یہ فلٹر لگتے ہیں 3-4. کئی لوگ آتے ہیں مولانا فوٹو نکالنا ہے, اور دوسرے کہتے ہیں اپنی موبائل سے نکالو, آئی فون ہے تمہاری, نیا نوٹ ہے, کیمرہ اچھا ہے, فوٹو اچھا آتا ہے. اچھا آتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ تم اچھے نہیں ہو, اپنی شکل اچھی نہیں لگتی. 3-4 فلٹر لگ جائیں تو جناب کہتا ہے کیا کہنا, اپنے فوٹو کو دیکھ کے کیا کہنا, میں بڑا خوبصورت ہو گیا ہوں, 3-4 فلٹر لگ گئے. اب کا ان بچیوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے, یہ انسٹاگرام میں فوٹو نکالتی ہیں, 3-4 فلٹر لگ گئے, بے اعتبار شکل والی بچی بھی خوبصورت ہو جاتی ہے. 3-4 فلٹر لگ گئے. اب کا خوبصورت کیا دیکھا, خوبصورت فوٹو آ گئے, 1 فوٹو 2 فوٹو. اب جب خوبصورت فوٹو چڑھا, نیچے کمنٹ آ گئے, اتنے لائک آ گئے کہ یہ دیکھو 1000 لائک, یہ دیکھو 500 لائک, یہ دیکھو کمنٹ میں کبھی رنگت کی تعریف, کبھی آنکھوں کی تعریف, کبھی گالوں کی تعریف. اب تعریف کیے جا رہے ہیں, تو اتنی خوش ہو کے سو جاتی ہے کہ میری تعریف ہو رہی ہے اتنے فلٹر لگنے کے بعد. اب جب یہ بچے یا بچی صبح اٹھتی ہے, آئینے کے سامنے جاتی ہے, اور پریشانی کے عالم میں خود سے پوچھتی ہے یہ کون ہے, جو رات کو اپلوڈ ہوئی تھی وہ تو اور تھی, اور یہ صبح جو ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے یہ کوئی پریشانی کے عالم میں. یہ چیز اس کے اندر کیا لاتی ہے, ڈپریشن لاتی ہے. اب ڈپریشن کیوں ہے؟ کیونکہ وہ فوٹو دکھایا, اور کوئی اس فوٹو کو دیکھنے کے بعد اس سے ملنا چاہے تو بولے کہ اصل شکل دیکھے گا, اس کو کوئی لائک تو نہیں کرے گا. اب اسی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے کہ میں ویسی کیوں نہیں جس فلٹر لگنے کے بعد دکھ رہی ہوں. ایک فیک دنیا کہ معصوم فرماتے ہیں شیطان اور جنود جہل کے لشکریوں کا سب سے پہلا وزیر ہی وہم ہے. ان کے لشکر کا پہلا وزیر جو ہے وہ خیر ہے. جب عقل سے سوچتے ہو کہ جو ہے اسے ایکسپٹ کرو, جو نہیں ہے اس کے پیچھے کیوں جاتے ہو. اور اسی وہم کے چکر میں, کیونکہ حسن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ دنیا ڈے بائی ڈے بدل رہی ہے. کبھی کا چھوٹی آنکھ ہو تو حسین ہے, کبھی کا بڑی آنکھ ہو تو حسین ہے, کبھی کا نازک ہونٹ ہو تو حسین ہے, کبھی کا موٹے اونٹ جیسے ہو تو حسین ہے. اب انسان اسی ڈیفینیشن کے پیچھے, سرجری کے آپریشن پہ آپریشن, پھر کیونکہ اس پہ کمرشلزم آ جاتا ہے, پھر لوگ انہی کے وہم سے فائدہ لے کے پیسہ بھی کماتے ہیں. اب یہ اتنی سرجریاں کرانے کے بعد بھی خود سے سیٹسفائی نہیں ہوتی, کیونکہ حسن کا تعدد اتنا زیادہ ہو گیا ہے. کوئی کہے گا یہ چیز ہوگی تو حسین ہے, کوئی کہے گا وہ چیز ہوگی تو حسین ہے. ارے دنیا حسن کی تعریف الگ کرتی ہے, آ جاؤ حسین کے مسلح, حسن کو مسلح عبادت پر لاؤ. خدا چہروں کو نہیں دیکھتا, خدا کردار کو دیکھتا ہے. جب جون نے کہا کہ مولا رنگت کالی, کہا کہ مولا کہتے تیرے بدن سے بو آتی ہے. حسین نے کہا یہ مذاق اڑانے والے قیامت کے دن تیرے چہرے کے نور کو دیکھ کے حسرت کھائیں. جنازے اٹھانے آئے تو کہا کہ ایک جگہ سے ایسی خوشبو آ رہی تھی, اور جب گئے تو یہ کس کا بدن تھا؟ یہ جون کا بدن تھا. ارے جس کے لیے حسین دعا کرے اس کے بدن میں ایسی خوشبو آ جاتی ہے. تو اگر خود کو خوشبو کل سے منسلک کرو گے تو وجود میں خوشبو آ جائے گی. ایسی خوشبو سے منسلک کرو جو خوشبو کبھی ہونے والی نہیں ہے. دنیا کی خوشبو 500 یورو, 600 یورو, 800 یورو کی پرفیوم لی, لگائی خوشبو, 3 دن کے بعد گئی, کپڑے دھوئے تو گئی. یہ کیسی خوشبو ہے جو تھوڑی دیر بدن میں رہتی ہے. ایسی خوشبو اپنے وجود میں لاؤ تو کبھی ختم نہ ہونے والی خوشبو ہے. ایسے حسن کے پیچھے جاؤ تو کبھی ختم نہ ہونے والا حسن ہے. ایسے کمال کے پیچھے جاؤ جو کمال مطلق ہے. یہاں پہ وہ تصور اہل بیت دینا چاہتے ہیں کہ اے انسان غافل, شیطان تجھے انہی چیزوں میں اتنا بزی کر دیتا ہے, وہ صرف جمپنگ کرواتا رہتا ہے, ایک چیز سے مطمئن نہیں ہوتے. اتنی ورائٹیز دنیا میں بناتا ہے کہ آج ایک موبائل آیا, اگلے سال پھر نیا آ گیا, پھر اگلے سال اور نیا آ گیا. اسے پتا ہے کہ یہ ایک موبائل سے تھک جائے گا, یہ ایک گاڑی سے تھک جائے گا, یہ ایک لباس سے تھک جائے گا,
लिहाजा वो इतनी वैरायटी बनाता रहता है ताकि तू थके भी ना और इन्हीं चीजों में गुम रहे। लेकिन हुसैन इस तार को काट कर तुम्हारे कनेक्शन को खुदा से बनाना चाहते हैं कि तुझे बार बार इधर उधर जाने की जरूरत ना हो। एक ऐसी मोहब्बत जो हमेशा तेरे दिल में बाकी रहे। मोहब्बतों को आलम खारिज में न ढूंढो, मोहब्बत तेरे वजूद के अंदर है। और अगर वजूद के टिबले में मोहब्बत खुदा बैठ गई तो फिर तुम्हारा वजूद कभी इधर उधर भटकेगा नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद तो असल सुकून अगर खुदा ने किसी चीज में रखा है तो सुकून मोहब्बत के अंदर रखा है। मोहब्बत अगर गलत चीज से हो गई तो सुकून गलत चीज से मिलेगा। मोहब्बत अगर सही चीज से हो तो सुकून सही चीज से मिलेगा। एक बंदा है सिगरेट का आदी, कोई शराब का आदी, कोई गंदी चीज का आदी, आदत जब हो जाती है तो मोहब्बत हो जाती है ना। अब मोहब्बत हो गई तो उस चीज से क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। लेकिन आप सवाल तो कर सकते हैं कि मौलाना अगर गलत चीज से मोहब्बत तब सुकून, सही चीज से मोहब्बत तब सुकून, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? फर्क एक ही है, गलत चीज से सुकून तो मिलेगा पर वो मोहब्बत टेम्परेरी है, खत्म हो जाएगी, छिन जाएगी। बेटे से मोहब्बत खुदा न खास्ता चला गया, बेसुकूनी। बीवी से मोहब्बत तलाक लेके चली गई, बेसुकूनी। औलाद से मोहब्बत 18 साल के बाद छोड़ के चले गए, बेसुकूनी। लेकिन एक ऐसी मोहब्बत जो कभी तुझसे जुदा ना हो, कभी तुझसे छोड़ के, तो बंदा दिलो जान लगा के किससे मोहब्बत करेगा? जिसका खदशा है एक दिन छोड़ के चली जाए, या उससे मोहब्बत करेगा जो कभी छोड़ के जाने वाली नहीं। लोगों ने यूके के इतने केसेस हैं, उन्होंने सुसाइड केसेस के दिए। मौलाना मेरी बीवी, अब आपको पता है सिस्टम ऐसा हो कि मेरी बीवी मेरे दोस्त से चली गई, बाय फोर्स डाइवोर्स लेके चली गई, बच्चे लेके चली गई, कि मैंने 2 या 3 टाइम सुसाइड किया है। इतने साल हो गए मैं डिप्रेशन में, क्योंकि बेतहाशा मोहब्बत बीवी से की ना। जिस दिन छोड़ के चली गई बंदा तबाह हो बर्बाद हो गया, क्योंकि सारी मोहब्बतें और इमोशंस और एहसासात उसने उसके लिए रखे थे। जिस दिन गई तो चीजें खत्म हो गई। तभी फरमाया नेचुरल हद तक मोहब्बत करना, लामहदूद अगर मोहब्बत करनी है तो सिर्फ खुदा से करना, सिर्फ अहले बैत से करना। क्योंकि ये कभी, अगर ये सारे बंधन और रिश्ते तुझे छोड़ के चले गए, कोई तो हो जो तेरा हाथ पकड़े, कोई तो हो जो तेरी तन्हाइयों में तेरा हमराज हो, कोई तो हो जो तेरी तन्हाइयों में तेरा महबूब हो। कितनी तकलीफ मिली बीबी ज़ैनब को, यानी इंसान की सोच और बर्दाश्त से बाहर है। भाई, बच्चे, भतीजे सब कुछ नजरों के सामने काट दिए गए, लेकिन कितना सुकून है जिंदा में शाम में जब मुसल इबादत पर आती है, जब वो तख्त पे बैठ के परेशान है, वो तख्त पे बैठ कर बेसुकून है, और बीबी के हाथों में जंजीरें हैं लेकिन सुकून के साथ खड़ी है। दुश्मन को इस अमले सैयदा ज़ैनब से और ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा था कि हम आपको तकलीफ देना चाहते हैं लेकिन आपके चेहरों पे इत्मीनान, आपके चेहरों पे सुकून। कहा मा रायतु इल्ला जमीला, मैंने हुस्न के अलावा कुछ नहीं देखा। तू जिस रब को मेरी नजरों में गिराना चाहता है, ज़ैनब ने हुस्न के अलावा उस रब से कुछ देखा ही नहीं है। ये सुकून जो अभी अब्दुल्लाह हुसैन के चेहरे में, ये सुकून जो अमीरुल मोमिनीन के चेहरे में, यही सुकून आपकी जिंदगी में आ सकता है, लेकिन सिर्फ अपनी डायरेक्शन को बदलना है। अल्लाह तो हर तरफ है, किबले की तरफ रुख करके नमाज क्यों पढ़ते हैं? का मोहब्बतों का किबला एक बनाओ। अगर वहदत चाहनी है तो एक ही मोहब्बत पे अगर कौमें जमा हो जाएं तो वजूद के अंदर क्या पैदा हो जाएगा? सुकून पैदा हो जाएगा। सब बात बड़े मोहम्मद वाला